السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ترجمہ تفسیر القرآن میں اب ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ لیسن نمبر 41 میں آیت نمبر 318۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا انہوں نے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 219 ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمری شراب کے بارے میں، والمیسری اور جوئے کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما اور گناہ ان دونوں کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے یا نفع سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ينفقون وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، قل العفو جو بہترین ہو یا جو بچے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات تمہارے لیے آیات کو کھول کر، لعلکم تاکہ تم تتفکرون فکر کرو۔ آیت نمبر 220 ہے۔ فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، اصلاح سنوار دینا یا اصلاح کرنا، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوا اور اگر تم ملا لو ہم ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، المفسد فساد کرنے والے کو یا بگاڑنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَعَانَتَكُمْ تو تم مشقت میں پڑ جاتے، یا تم ضرور لَعَانَتَكُمْ البتہ وہ ضرور مشقت میں ڈال دیتا، کم تمہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز سب پر غالب اور حکیم کمال حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 41 میں اب ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 کی ڈیٹیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ جو لوگ ایمان لائے، ایمان کے بارے میں ہم نے پڑھا پہلے۔ ہجرت کی، ہجرت کا معنی ہے کسی سے دل یا زبان یا بدن کے ساتھ جدا ہو جانا۔ ہاجر باب مفعلہ سے ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، اس میں آ جانا، دارالسلام میں آ جانا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وجاہدوا اور جہاد کیا انہوں نے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ تو جاہد مجاہدتاً یا جہاداً یہ بھی باب مفعلہ سے ہے، تو اس کے بارے میں اس کی جو معنی ہے یا اس کی تعریف ہم نے پہلے پڑھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی ساری کوشش صرف کرنا۔ جاہدہ کا مطلب ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاں تک ہو سکے اپنی پوری کوشش کرنا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ایمان لانے والے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ جو یہ عمل کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کا دامن اس سے خالی ہے تو وہ لاکھ اللہ کی رحمت کی امید کا دعویٰ کریں، لیکن ان کے دل اللہ کی رحمت کی امید سے خالی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ یہی لوگ امیدوار ہیں، امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ہجرت کے مصائب کو انہوں نے برداشت کیا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کی تکلیفوں کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ بڑی بخشش والا اور رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی بخشش اور رحمت نچھاور کرے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں۔ خمر کہتے ہیں شراب کو، اور اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر
کل مسکرین خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں بھی آج مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں اور پہلے بھی، تو آج تو خیر بہت زیادہ یہ کام ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب صرف انگور کی ہوتی ہے اور اس کو شراب قرار دے کے باقی ساری جو مسکر چیزیں ہیں ان کو شراب نہیں کہتے اور باقی ساری نشہ آور چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ نشہ کرتے ہیں وہ ہیروئن کا، چرس کا، حقے کا، فلاں کا، سگریٹ کا، اس طرح بھی اور بھی بہت سے ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور اسی طرح الکوہل کو صرف شراب شمار کرتے ہیں، مطلب انگور کی بنی ہوئی الکوہل کو شراب سمجھتے ہیں اور باقی جو پھلوں سے بنی ہوئی شراب ہے اس کو شراب نہیں سمجھتے، چاہے وہ دیسی ہو یا چاہے وہ دوسری ہو۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ شراب جو ہے، ہر وہ چیز شراب ہے جو نشہ پیدا کرتی ہے، اور ہر وہ چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ اور آج بہت سے ہمارے کولڈ ڈرنک ایسے ہیں جن کے نام ہوتے وہ شراب، ان کے اندر الکوہل کی مقدار ہوتی ہے، تھوڑی ہو یا بہت ہو، لیکن ان کے نام بدل دیے جاتے ہیں۔ کسی کا نام آبے جو ہے اور کسی کا نام کچھ ہے اور کسی کا نام کچھ ہے، اور یہاں تک کہ بہت سے ایسے عام ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے کولڈ ڈرنک بھی ایسے ہیں کہ جن کے اندر الکوہل کی کچھ نہ کچھ مقدار پائی جاتی ہے۔ تو سب لوگ ایسے جو یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ تو آج بہت سے مسلمان پیتے ہیں شراب اور اس کا نام بدل دیتے ہیں اور اس کو وسکی اور اس طرح کے بہت سے ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ شراب چونکہ فائدہ بھی دیتی تھی، بہت سی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو نئے مسلمان ہونے والے آ کر پوچھتے تھے کہ ہمارا علاقہ بہت ٹھنڈا علاقہ ہے تو اس میں ہم لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں، پھر ہم اپنے کام کاج صحیح طرح سے کر پاتے ہیں کیونکہ پھر جسم کو گرمی ملتی ہے، حرارت ملتی ہے، اور پھر اسی طرح شراب کے اور بھی کچھ فائدے ہیں کہ وہ گرمی لے کے وہ کاروبار اپنا چلاتے تھے۔ بعض لوگ شراب پیتے ہیں رات کو، پھر وہ رات کو اپنا بزنس کرتے ہیں، جو بھی ان کا کام ہوتا ہے ان کو نیند نہیں آتی، اور بعض لوگ جو ہیں جو عادی ہو چکے ہوتے ہیں ان کو اس سے پھر نیند نہیں آتی، اور جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ تو بالولا اس سے پیسہ کماتے ہیں، تو اس کے فائدے تو بہت ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والمیسری، اور سوال کرتے ہیں آپ سے جوئے کے بارے میں۔ جوا جو ہے یہ یسرن سے ہے، میسر مطلب آسانی سے، سہولت کے ساتھ یہ مال مل جاتا ہے، تھوڑے سے پتے چلائے اور آسانی کے ساتھ مال مل گیا سارے کا سارا، تو اس کو المیسر کہا گیا جوا۔ جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بغیر مشقت کے مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ بہت سے آج کل ایسے کام ہیں جو جوئے میں شامل ہیں، جیسے لاٹری کے ٹکٹ ہیں اور بیمہ ہے اور اس طرح کے بہت سے کام، لکی کمیٹی اور باقی جو بھی آپ کے ذہن میں آئے اس میں شامل ہے، جس میں صرف تھوڑے سے پیسے لگائے یا نہ لگائے تو آسانی سے جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے آج کل موبائل میں ایسے چلتے ہیں سسٹم کہ جی یہ کریں گے، اس میں حصہ لے لیں، بس اپنا نام بھیجیں تو آپ کا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، قرآن دازی ہوگی، قرآن دازی میں جس کا نام نکل آئے گا، یہ سب اس میں شامل ہے کہ کیا محنت کی، صرف اپنا نام بھیجا، محنت تو تھوڑی سی ہوئی، اب اگر نام نکل آیا تو 2 لاکھ مل گیا، 4 لاکھ مل گیا، یہ گاڑی مل گئی، یہ موٹر سائیکل مل گئی، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو یہ سارے قسمیں ہیں جوئے میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، اس میں گناہ بہت بڑا ہے، دونوں میں، فیہما ان دونوں میں اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس اور فائدہ ہے لوگوں کے لیے، فائدہ بھی ہے، اور فائدہ کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شراب بیچنے والے خریدنے والے فائدہ حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار میں استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح جوئے میں بھی آسانی سے مال ہاتھ آ جاتا ہے۔ فائدے تو ہیں لوگوں کے لیے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اور گناہ ان کا فائدے سے زیادہ بڑا ہے، ان دونوں کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اب یہاں ایک بات آپ نے نوٹ کرنی ہے، الفاظ ذرا توجہ سے سنیں، الفاظ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا اور ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔
یہاں الفاظ یہ استعمال نہیں ہوئے کہ ان دونوں کا نقصان ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اگر الفاظ استعمال ہوتے نا کہ نقصان ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ہے تو لوگ اس کو استعمال کرتے کہ چلو نقصان تو ہے لیکن نفع سے بڑا ہے لیکن فائدہ بھی تو ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ تو گناہ اور نفع کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ساری دنیا کی دولت اگر ایک طرف ساری دنیا کی دولت نفع میں مل جائے لیکن اس کے بدلے میں انسان کو گناہ ملے تو کیا فائدہ ہے ایسی دولت کا؟ تو یہاں مقابلہ ہے نفع کا اور گناہ کا، یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ یہاں مقابلہ ہے نفع کا اور گناہ کا، تو گناہ بڑا ہے اس کے نفع سے، تو ایسا نفع حاصل کر کے کیا کرنا جس کا گناہ بڑا ہو۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بہت عام ہو چکا ہے یہ رواج۔ تھوڑے سے اونچے طبقے کے لوگوں میں دیکھیں تو یہ لوگ اپنی شادیوں پہ، اور بلکہ عام طبقے کے لوگ بھی آج شراب جو ہے نا وہ شادیوں پہ اور خوشی کے موقعوں پر عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کے گھر کی عورتیں اور مرد سب جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ شراب کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے جی، خوشی کے موقع پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، تو گناہ سے بچیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا وہ خرچ کریں۔ خرچ کرنے کے بارے میں پوچھا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب پیچھے صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا نبی کہہ دیجئے جو تم خرچ کرو من خیر، خیر سے، خیر سے مراد ہے جو حلال کمائی سے حاصل کیا ہوا رزق۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قُلِ العفو، جو تم خرچ کرو بہترین چیز۔ یہاں بھی عفو سے مراد، بہترین سے مراد یہی ہے کہ حلال طریقے سے کمایا جائے، اور دوسرا اس کا معنی دو معنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہے جو بچ جائے، اہل و عیال پر خرچ کرو، ضروری کاموں پر خرچ کرو، اور اس سے جو بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ عفو سے مراد بھی وہ مال ہے جو بچ جائے، لیکن اس سے مراد وہ مال بھی ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جو حرام طریقے سے کمایا ہے اس میں سے جو بچ جائے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ عفو کے دونوں معنی ہوں گے، عفو جو بچ جائے اور بہترین مال، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اگلی آیت ہے 220، اور 220 کی آیت کی یہ جو ابتدائی دو الفاظ ہیں یہ پچھلی آیت کے ساتھ شامل ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ اس کا پچھلی آیت کے ساتھ ہوگا تعلق، اور اس کے بعد آگے نیا حکم ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، قُلْ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا، اصلاح کرتے رہنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو اپنے ساتھ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بگاڑ ڈالنے والے کو، فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو صحابہ کرام سوال کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیموں کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا ہی بہتر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، یتیم وہ ہے جس کا باپ اس کے سر پر نہ رہے لیکن نابالغ ہو، اگر وہ بالغ ہو چکا تو پھر اس کی یتیمی ختم ہو جائے گی۔ یتیم وہ ہوگا جو نابالغ ہوگا اور اس کا باپ اس کے سر پر نہیں ہوگا۔ تو ایسے یتیموں کا بعض اوقات یوں ہوتا تھا، مال بہت زیادہ ہوتا تھا، کوئی ان کو اپنے ساتھ میں لاتا، کوئی ان کو جو ہے ان کی نگہداشت کرتا، تو وہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے کہ اب یتیموں کے مال کے بارے میں کیا کریں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا بہتر ہے۔ یہ نہ ہو کہ ان کو یتیم سمجھ کے ان کی تعلیم کے معاملے میں، ان کے اخلاق کے معاملے میں، صحت اور باقی سارے معاملات کے بارے میں اصلاح کرنی ہی چھوڑ دو۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے بچے ہی ہماری بات نہیں مانتے، تو یتیم وہی ہے نا جو ابھی نابالغ ہے، تو ہمارے اپنے نابالغ بچے ہماری بات نہیں مانتے، تو یتیم جو نابالغ ہوگا جب وہ بات نہیں مانے گا تو کیا کہا جائے گا کہ اس کو چھوڑ دو اس کی حال پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصلاح لہم خیر، ان کے لیے کچھ نہ کچھ اصلاح کرتے رہنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنی تفسیر میں کہ جب یہ آیت اتری نا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، احسن طریقے سے۔ تو لوگ ڈر گئے اور انہوں نے یتیموں کے مال جو ہیں وہ الگ کر دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یتیموں کا کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا، گوشت بدبودار ہو گیا، ان کے مال خراب ہو گئے۔ جیسے بہت سا سامان ہو اور جانور ہوں تو جانور بھی ظاہر ہے ان کا نقصان ہو رہا اور مال بھی خراب ہو رہا، کہ ایسے ہی ان کو اللہ نے منع کر دیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ تو ان کا اگر فرض کریں فرنیچر ہے، کوئی مشینری ہے، کوئی کاروبار ہے، تو اس کو بند کر دیا، ویسے کا ویسے رکھ دیا، وہ سارے کا سارا پڑا، اس کو گھن لگ گیا، زنگ لگ گیا، ہر چیز خراب ہو گئی۔ تو صحابہ کرام چونکہ بہت ڈرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے، تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے ان کو اس حال پر چھوڑ دیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بلکہ ایسا کرو کہ ان کو اچھے طریقے کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح کرنے والے سے، کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ کون اصلاح کے طریقے سے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا رہا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے خرچ کر رہا ہے، اس کا ضیاع نہیں کر رہا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے والا بہت فقیر ہوتا ہے اور وہ خود مسکین ہوتا ہے، اس کے یا محتاج ہوتا ہے، تو بقدرے ضرورت وہ یتیم کے مال سے استعمال بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، یعلم المفسد من المصلح، کہ کون فساد کر رہا ہے، کون جان بوجھ کے اس کے مال کو اڑا رہا ہے۔ بعض لوگ یوں کرتے اور آج بھی کرتے ہیں کہ یتیم کے بڑے ہونے سے پہلے اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کو سارا مال خرچ کر لو، تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو ایسے کر رہا ہے، اور جو اچھے طریقے کے ساتھ صرف ضرورت کے تحت اس کو استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، لیکن کیا ہے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت غالب اور کمال حکمت والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے معاملے میں تمہیں اس کا